بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ سامعین، آج بروز جمعہ 2 فروری 21 رجب المرجب ہے اور کل انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 فروری بروز سنیچر 22 رجب المرجب ہے، اور پوری دنیا کے سنی صحیح العقیدہ مسلمان 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرات، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار رسول اللہ میں سے ہے، عمہ اہل بیت میں ہے۔ آپ چھٹے امام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، لیکن میری اطرت اور میری اہل بیت کی محبت کے، یعنی کہ اہل بیت سے محبت کرو، اللہ کے رسول کی اطرت سے محبت کرو، ان کی قربت سے محبت کرو۔ اور اجر کیوں نہیں کس چیز کا اجر؟ تو جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں ایک اللہ کی دعوت دے کر توحید پرست بنا دیا، قرآن دیا اور ہمیں ایمان والا بنا دیا، تو اس کے اجر میں کوئی طلب اجر نہیں کرتا ہوں، بس میری اطرت کی محبت کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار رسول اللہ میں سے ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت اطہار رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری محبت کو قرآن میں فرض کیا ہے، یعنی جتنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امت محمدی کے اوپر، اپنی امت کے اوپر احسان کیا، وہ احسان کا بدلہ یہ ہے کہ امتی اپنے نبی کی اہل بیت سے محبت کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے خاتمے کے وقت، تو ان کی نزا، ان کی موت کے وقت جب ان کو سکرات آ جاتی ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، تو ان کے اوپر یہ فضل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد اس کے نزا کے وقت اس کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ ہوتے، علی مولا ہوتے، امام حسن و حسین ہوتے ہیں، حضرت امام زین العابدین ہوتے، حضرت امام محمد باقر ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق کا قول ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ من مات حب آل محمد مات المؤمنہ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن مرا۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب نامہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق بن حضرت امام محمد باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پر پوتے لگنا، اور حضرت علی کے لکڑ پوتے، اتنا قریبی رشتہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کہ آپ پر پوتے ہیں، لکڑ پوتے ہیں، اتنی قریبی یعنی آپ کا تعلق ہے، اہل بیت اطہار رسول اللہ میں سے ہے۔ اور حضرت امام جعفر الصادق اپنے وقت کے بہت بڑے متقی، پرہیزگار، زہد و تقوی والے، آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، آپ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر علوم کا جامع عطا فرما دیا تھا، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے سائنٹسٹ بھی تھے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے امہ کرام ہے تو جانی ادب طے کرتے تھے، آپ سے علم سے مستفیض ہوتے تھے، آپ سے ہے تو تلازمہ کی طرح آپ کی بارگاہ میں جانی ادب طے کر علم کی دولت حاصل کیا کرتے تھے، جن میں حضرت امام داؤد طائی، حضرت امام ابو سفیان ثوری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ بڑے بڑے امہ کرام آپ کی بارگاہ میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، آپ کی چوکٹ کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور آپ سے علم کی دولت حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرامتیں ہیں، آپ مجیب الدعوات تھے، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کر دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے دعائیں قبول کر لیتا تھا۔ کبھی اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی فریاد کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرما دیتا تھا، جگہ کے اوپر ہے تو اس کو ہے تو جگہ کے اوپر ہے تو غیب سے وہ چیز آ جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو لیث فرماتے ہیں کہ میں ابو قیس کی چوٹی پر تھا، ایک شخص ہے تو دعائیں مانگ رہا تھا، ابھی اپنی التجا، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہی تھا کہ ایک انگور سے بھرا ہوا ٹوکرا اس کے دائنی طرف اور 2 نئی چادریں تو بائیں طرف آ چکی تھی، اور پھر وہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد وہ انگور کھانے لگے
لگے تو حضرت ابو لیث کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور کہا کہ حضور میں بھی کھانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہا کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں نے اس میں آمین کہا تھا، اس لیے میرا بھی حصہ ہے، تو میں نے بھی سکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھایا، ان نے بھی سکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھایا، لیکن انگور کے ٹوکرے میں سے انگور کم نہیں ہوئے، جیسے کہ ویسی ہی رہے۔ پھر وہ چادر مجھ سے کہا کہ ایک تم لے لو، تو کہا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ پھر وہ ایک چادر اپنا تیبند بنائے اور دوسری اوڑھے، اور جو پرانی چادر تھی وہ گھڑی کر کے لے کر چلے گئے۔ جب مکہ بیت اللہ کے قریب پہنچے تو ایک شخص نے کہا کبھی آپ کے پاس کپڑا ہے تو مجھ کو عطا فرما دیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر لباس دیں گا۔ حضرت امام جعفر الصادق نے وہ چادریں اس کو دے دی، تو حضرت ابو لیث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا تم نے نہیں پہچانتے، یہ حضرت امام جعفر الصادق ابن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے بیٹے، امام جعفر کی اور امام باقر کے بیٹے ہیں، یہ اہل بیت طاہر رسول اللہ سے، اور مجھے وہ دعوات ہے۔ تو حضرت ابو لیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ دعائیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا مقام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے کنڈے کی عید پر، نیاز پر، فاتحہ پر، کھچڑے پر، اور جو اہل سنت والجماعت میں ہے تو اپنے بزرگوں کی نیاز کرواتے ہیں، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بھائی اعتراض کرنے کا اسی کو حق ہے جو جماعت کے اندر شامل ہے۔ کبھی نماز پڑھائی جا رہی ہے جماعت کے ساتھ اور کوئی باہر سے لقمہ دے دے، اور کبھی امام نے لقمہ لے لیا اور نماز کے بعد معلوم پڑا کہ لقمہ باہر سے دیا گیا، تو لقمہ باہر سے لینے والے کی تو نماز نہیں ہوتی ہے، جو باہر سے لقمہ دے وہ جماعت نہیں ہوتی ہے، جماعت رد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو فاتحہ ہے، درود ہے، اور نذر و نیاز ہے، کنڈے کی عید ہے، 11ویں کی نیاز ہے، چھٹی کی نیاز ہے، محرم کا کھچڑا ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت میں ہے۔ جس طرح باہر سے کوئی لقمہ دے حوض پہ سے تو اس کا لقمہ کبھی امام لے لے تو نماز نہیں ہوتی ہے، بس اہل سنت والجماعت کے باہر سے لقمہ دینے والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی تمہیں لقمہ دینا ہے تو اندر آ جاؤ، اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جاؤ گے تو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود نیاز و نذر و نیاز کرنا شروع کر دو گے۔ حضرت امام جعفر الصادق کی کل نیاز ہے، کل 22 رجب المرجب ہے، تمامی حضرات ہے تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، پاکیزگی کے ساتھ حضرت امام باقر کی، حضرت امام جعفر کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہے تو کبھی پڑھے ہیں، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، گھر میں خواتین کبھی قرآن پڑھی، آپ پڑھے ہوئے ہیں تو 101 مرتبہ 111 مرتبہ درود شریف پڑھے، یاسین شریف پڑھے، اور سورہ رحمان پڑھے، سورہ ملک پڑھے، سورہ قل پڑھے، پھر فاتحہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اس کا نذر پیش کرے، ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نذر و نیاز آپ کی بارگاہ میں آپ کی روح تک پہنچیں گی۔ کنڈے کی عید کے جو کھچڑی ہے، یہ کھیر ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، یہ نہیں پہنچتی، بلکہ تمہارا پڑھا ہوا جو اللہ کا کلام ہے ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو پھر ان کی روح بھی تمہاری طرف متوجہ ہوں گی، اور کبھی ان نے ہمارے لیے دعا کر دی تو ہمارے دنیا میں ہے تو نیارے ہو جائیں گے۔ اور حضرت امام جعفر الصادق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں۔ ایک عام مسلمان کبھی 3000 کلومیٹر دفن ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار یہاں سے ہے تو اس کے اصالِ ثواب کرتا ہے تو وہ اس کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ہم یہاں سے دعائیں کریں گے، اصالِ ثواب پہنچائیں گے، ان کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کریں گے تو یقیناً ان کی روح کو ہے تو یہ پہنچیں گا بھی اور وہ ہمیں دیکھیں گے بھی اور ہمارے حق میں دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کا فیضان عطا فرمائے، امام جعفر صادق کی محبت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔